نماز ہے، اطاعت کا مظہر نماز ہے، نماز اللہ کی اطاعت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو نماز جو اسلام کا رکن ہے اور اسلام میں انسان کے سر کا درجہ رکھتا ہے، یہ ہے کہ یہ نماز اگر علم کے مطابق نہیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا کہ نماز سے لے کر حج اور زکوٰۃ اور روزوں تک سارے فرائض کی قبولیت وہ علم پر موقوف ہے، علم پر موقوف ہے، یہ علم پر موقوف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ امت دو چیزوں سے غافل ہے، علم اور ایمان۔ علم سے کیوں غافل ہے؟ علم سے غافل اس طرح ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اس حالت میں پڑا کہ مسلمان نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا، ہر چیز کو جو کچھ سیکھو اسے علم سمجھو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا مسلمان پوری دنیا میں جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہہ رہا ہے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے۔ دیکھو بات دھیان سے سننا، ہر سیکھنے والی چیز کا نام علم نہیں، بلکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا سیکھنا علم نہیں۔ ہمیں علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے، علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ علم کسے کہتے ہیں، جہل کسے کہتے ہیں؟ ہمیں علم اور جہل کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اس آدمی کو جاہل کہتے ہیں جس کو 5 تک کی گنتی نہ آتی ہو، 5 تک کی گنتی نہ آتی، ہم اس کو جاہل کہتے ہیں۔ 5 تک کی گنتی نہ آتی ہو، ہم اس کو جاہل کہتے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑے عالم امام المحدثین اور سب سے بڑا علم کا حدیث کے علم کا ذخیرہ رکھنے والے ابو ہریرہ، سب سے بڑا علم کا ذخیرہ رکھنے والے ابو ہریرہ، سب سے زیادہ احادیث یاد رکھنے والے، سب سے بڑا خزانہ علم کا ابو ہریرہ کے پاس۔ حضرت عمر سے کہنے لگے 2 اور 3، حضرت فرمایا یہ 2 3 کیا کرتے ہو، 5 کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگے جی ہمیں تو حساب آتا نہیں، حساب نہیں۔ اس زمانے میں پڑھا لکھا انہیں کہا جاتا ہے جو دنیا کے فنون سے واقف ہیں، ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں عزیزوں، علم اور جہل کا فرق یہ ہے، اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں علم ہے، اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ دنیا کیا چاہتی ہے یہ فن ہے، یہ فن ہے۔ قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں نا اسلام پر، پی ایچ ڈی والے بھی کہیں گے ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے، کیونکہ جو آدمی دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، جو آدمی دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ قبر میں صحیح جواب دے سکے گا۔ قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان علم پر نہیں چلے گی۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا ہوا ہے دنیا میں، وہ قبر میں جواب صحیح دے سکے گا، وہ قبر میں جواب صحیح، کما تحین و تموتون، کہ تمہاری زندگی جیسی گزری ہوگی تمہاری قبر کا کے سوال جواب ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے قبر کے جوابات کا تعلق وہ معلومات سے نہیں ہے۔ آپ کے پاس دین کی جتنی چاہے معلومات ہو، آپ کے پاس دین کی جتنی چاہے، آپ کے پاس دین کی کتنی معلومات ہو، لیکن قبر میں جو جواب زبان چلے گی معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں جو زبان چلے گی وہ عمل اور یقین پر چلے گی۔ اس لیے میں نے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا اخلاص ہے۔ ایمان کے اخلاص یہ ہے کہ منکر سے روک دے، نماز کے اخلاص یہ ہے کہ فحش اور برے کاموں سے روک دے، ایسے ہی علم کا بھی اخلاص ہے، علم کا بھی صحیح حدیث ہے، فرمایا علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ دل کے علم پر تو سارے اعضاء چلیں گے، اور دل کا علم یہ ہے کہ یہ علم دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کا جی ہاں علم اللہ کا خوف پیدا کرے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے
اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اگر دل میں علم کے بقدر خشیہ ہے پھر تو یہ عالم ہے، اور اگر دل میں خشیہ نہیں ہے تو پھر اس کے پاس علم نہیں معلومات ہے. علم نہیں ہے معلومات ہے. کیا فرق ہے بھائی علم اور معلومات میں؟ ارے سنو تو صحیح، آپ تو یوں کہیں گے بھائی جو علم ہے وہی معلوم ہے، جو معلوم ہے وہی علم ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث میں علم اور معلومات نے فرق بتایا ہے. حدیث میں علم اور معلومات نے فرق بتایا ہے. علم تو دل کا ہوتا ہے، معلومات دماغ کی ہوتی ہیں، کیونکہ دماغ نقوش کو محفوظ کرتا ہے. عبارتیں یاد ہو جائیں گی، عبارتیں یاد ہو جائیں گی، مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے گا. یہ علم کا نقشہ ہے، یہ علم کا نقشہ ہے جس کو تیز دماغ نے محفوظ کر لیا. مولانا فرماتے تھے کافر بھی علم حاصل معلومات حاصل کر سکتا ہے لیکن دل سے اندھا ہے، دل سے اندھا ہے. کیا آپ اگر کوئی کافر کوئی کتاب یاد کر لے تو آپ اس کو عالم کہیں گے؟ بولو تو صحیح. ایسا اگر کوئی مشرک کوئی کتاب یاد کر لے تفسیر کی، فقہ کی، ہاں تو کیا آپ اس کو عالم کہیں گے کہ نہیں؟ علم کا اطلاق جو ہوگا وہ تو دل کے ایمان پر ہوگا، معلومات پر نہیں ہوگا. میری بات توجہ چاہتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں زیادہ معلومات ہوگی زیادہ بڑے عالم ہوں گے، حالانکہ جتنے علم پر عمل کرو گے اتنے علم کا اجر ملے گا. یہ نہیں کہ زیادہ علم حاصل کر لیا زیادہ اجر مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جنت میں بھی جو درجہ ملے گا وہ علم کی بنیاد پر نہیں ملے گا کہ بھائی بڑے عالم ہیں ان کا درجہ جنت میں اونچا ہو. اگر علم ہوتا برائے علم پھر تو جنت میں درجہ علم کے بقدر ہوتا. اگر علم ہوتا برائے علم تو جنت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا. جس کو زیادہ علم ہے اس کا درجہ زیادہ اونچا ہو جنت میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جنت میں جو درجہ ملے گا وہ تو عمل کے بقدر ملے گا. جنت کا درجہ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی کہ جنت میں درجہ عمل کے بقدر ہوگا، اور داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا. عمل سے تو داخلہ نبی کا بھی نہیں ہے جنت میں. ارے سنو تو صحیح، عمل پر تو داخلہ جنت میں نبی کا بھی نہیں ہے. اوہو، ہم تو سارے یہ مطمئن کہ میں اپنے عمل سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، حالانکہ نبی کا بھی داخلہ جنت میں عمل سے نہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا. صحیح حدیث ہے، فرمایا جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہیں جائے گا. حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ یہ آپ امت کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کیونکہ امت کے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ جنت میں لے جائیں، جنت میں داخل کر دیں. حضرت عائشہ نے عرض کیا اور آپ اے عائشہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل کر لیں، اللہ اپنے فضل سے داخل کر لیں تو کر لیں، مگر میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں. میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں. اللہ اپنے فضل سے داخل کر لیں تو کر لیں. میں نے عرض کیا جنت کا داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہے لیکن درجہ عمل سے ہے، علم سے نہیں. جنت کا درجہ علم سے نہیں عمل سے ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. حدیث میں دونوں کا الگ الگ بیان کیا گیا ہے. صحیح روایت ہے العلم علمان، علم دو قسم کا، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ تو مصیبت بنا گیا ابن آدم کے لیے کہ سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا، اور دل کا علم نفع دے گا، دل کا علم نفع دے گا. تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان اس جہالت کا شکار ہے کہ وہ دنیا کے فنون کو علم سمجھتے ہیں. ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں. انجینئرنگ کر رہا ہے کالج میں سمجھتا ہے کہ علم حاصل کر رہا ہے. صاحب فرماتے تھے وزارت کا، تجارت کا، سائنس کا، دنیا کی مختلف چیزوں میں ریسرچ کرنے کا یہ جتنا بھی پڑھنا ہے، فرماتے تھے کہ سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے، سب کا سب جہل ہے. اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بس یہ علم ہے. دیکھو میری بات توجہ سے سنو، اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بس یہ علم ہے. اس بات کی تحقیق کرنا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں بس یہ علم ہے. باقی دنیا کے فنون میں لگنا اس کا تعلق ایک وقتی ضرورت سے ہے، آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آخرت سے اس کا کوئی تعلق، ہم نہیں کہتے نہ سیکھو، اس کا تعلق. ایک آدمی بڑھائی ہے، کارپینٹر ہے، وقتی طور پر دنیا میں انسانوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے. اگر وہ یہ فن سیکھ رہا ہے تو اس کا تعلق محض بشری حاجت سے ہے، محض
بشری حاجت سے تعلق ہے، آخرت سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اہل فنون ہیں انہیں آخرت میں ان فنون پر کچھ نہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ آخرت میں اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے دنیا میں کیا بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے اس جہالت سے نکلو، پہلے اس جہالت سے نکلو کہ ہر چیز کو علم کہنے لگو۔ علم صرف اسے کہتے ہیں، علم میں لگنا اس بات کی، تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے، بس کتنا آسان ہو گیا۔ علم میں لگنا اس بات کی، تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علم حاصل کیا، علم حاصل کیا، قرآن کا بھی حدیث کا بھی۔ سب سے زیادہ آپ کی منشا کو پہچاننے والے عمر، بلکہ ایسے عمر کہ اس درجے کا علم رکھنے والے، اس درجے علم رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلال چیزوں کے نقصانات دیکھا کرتے تھے، حلال چیزوں کے نقصانات دیکھا۔ آج کل کے پڑھے لکھے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں توجہ سننا، آج کل کے پڑھے لکھے یہ تو حرام چیزوں کے منافع دیکھتے ہیں۔ آج کل کے پڑھے لکھے حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر تعویلیں کرتے ہیں، بھائی نہیں یہ تو یوں ہے، یہ تو وہ حلال وہ حرام تھا، یہ حرام نہیں ہے، وہ حرام تھا یہ حرام نہیں ہے۔ جی ہاں، آج کل کی چیزیں لوگ انہیں کوشش میں ہیں کسی طرح حلال ہو جائیں، کیونکہ اس میں ان کو فائدے اور منافع نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی وہ حرام تھا یہ حلال ہے، حالانکہ کسی کا حرام حلال ہونے کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، کسی کا حرام حلال ہونے کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی وہ تو حرام کی شکلیں بدل دیں گی، وہ حرام کی شکلیں بدل دیں گی، مقاصد وہی ہوں گے، مقاصد وہی ہوں گے، شکل وہ حرام کی شکل کو بدل دیں گے۔ مسلمانوں میں پڑھے لکھے یوں کہیں گے کہ بھائی وہ حرام تھا یہ حلال ہے،